بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر ان آیتوں کی ہم تھوڑی تشریح بیان کریں گے۔ اور آج اس سلسلے میں ہماری 15ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں ہم سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 7 یعنی کہ 63 آیت کے سے لے کے رکوع نمبر 9 یعنی کہ 91 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ ہی بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ اس کو نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے گواہ رہو ہم مسلم ہیں۔ اصل میں اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اس آیتوں کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو آسمانی مذاہب ہیں جس میں اسلام شامل ہے اور کرسچنٹی شامل ہے، یہودی شامل ہیں، عیسائی لوگ شامل ہیں، اگر کسی نقطے پر متفق ہو سکتے ہیں، کسی بات پر متفق ہو سکتے ہیں تو وہ توحید ہے جو ان کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ ان تینوں مذاہب میں، جو آسمانی مذاہب میں وہ جو کامن پوائنٹ ہے جو جس پر متفق ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اسی کی طرف نشانی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کرتے ہیں۔ وہ میں دوبارہ ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ اس کو نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ تم تو وہی لوگ ہو جو ایسی باتوں میں جھگڑا کرتے تھے جن کا تمہیں کچھ علم تھا، اب تم اس پہ کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والے مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد ہیں اور ان پر ایمان لائے، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اصل میں یہ آیت ہے سورت 68، 68 آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ یہ یہودی و نصارے کی تردید ہے جو اپنے مشرکانہ مقاصد کے باوجود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا، یہ بات تردید کر دی کہ نہیں، تم مشرکانہ عقائد کے باوجود اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ اور میں آیت دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ آیت یہ ہے کہ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد ہیں اور ان پر ایمان لائے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے گروہ کی تو یہ آرزو ہے، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو خبر تک نہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ دل سے تو تم اقرار کرتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، تم کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کے گروہ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے دن کے ابتدائی حصے میں تو اس پر ایمان لے آؤ، اور دن کے آخری حصے میں ان کا انکار کر دو، تاکہ تمہارے ساتھ مسلمان بھی برگشتہ ہو جائیں، اور ان لوگوں کے سوا جو تمہارے دین پر ہیں کسی اور کا کہا نہ مانو۔ آپ کہہ دیجیے کہ بے شک جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی
وہ حقیقی ہدایت ہے۔ تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ایسی چیز پر اور کیوں نہیں مل گئی جنہیں تمہیں ملی تھیں۔ آپ ان لوگوں کی سوا جو تمہارے دین پر ہیں کسی اور کا کہا نہ مانو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی وہ حقیقی ہدایت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملے وہ حقیقی ہدایت ہے۔ تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ایسی چیز کسی اور کو کیوں مل گئی جیسے تمہیں ملی تھی، یا تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کر سکیں۔ آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ وہ جس کی چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں تو بعض ایسے ہیں، اگر تم ان کے پاس مال کا ایک ڈھیر بھی رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار امانت رکھ دو تو وہ تمہیں کبھی ادا نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر ان امیوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں، وہ جان بوجھ کر اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس نے اپنا عہد پورا کیا، پرہیزگاری اختیار کی، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے بدلے بیچتے ہیں، ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کو اللہ کی رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے بدلے بیچتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک فریق بھی ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ جان بوجھ کر اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کی کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ جو لوگوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی پڑھتے بھی رہے، خود بھی پڑھتے رہے ہو۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی پڑھاتے بھی رہے، خود بھی پڑھتے رہے ہو۔ وہ تم سے یہ کبھی نہیں کہے گا تم فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کی حکم دے گا بعد اس کے تم مسلمان ہو چکے ہو؟ جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، تم نے ان پر میرا عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا پس اب تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، تم نے ان پر میرا عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا پس اب تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر اس کے بعد جو روگردانی کرے تو میرا وہی لوگ نافرمان ہیں،
اور پھر اس کے بعد جو روگردانی کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب خوشی یا جبر کے ساتھ اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہم تو اللہ پہ اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولادوں پہ نازل کیا گیا، جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، سب پہ ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم سب پہ ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم سب پہ ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے۔ ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارے پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد رسولوں کے برحق ہونے کی شہادت دے کر اس بات کے بعد ان کے پاس واضح دلیل پہنچ چکی اور پھر منکر ہو جائے۔ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے، ان پر اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے، ان پر اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جب لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے رہے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور اب وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ حالت کفر ہی میں مر گئے، تو ان میں سے کوئی زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 6 سے 9 تک کا مطالعہ کر لیا، اور آج ہمارا تیسرا پارہ، تیسرا جز تلک الرسولوں کا بھی مکمل مطالعہ ہو گیا۔ آئندہ کی نشست میں ہم رکوع نمبر 10 سے لے کے رکوع نمبر 12 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ہمارا نیا سپارہ شروع ہوگا، نیا جز شروع ہوگا، اس کا نام ہے لن تنالو۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کی نشست میں مزید مطالعہ کریں گے۔ یا اللہ مجھے اور آپ سب کو ان قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔